السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حکیم افلاطون کہتے ہیں کہ جو شخص تجربات سے نہیں گزرتا وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ افلاطون نے مزید کہا کہ تجربات تعدیب کے لیے اور دن و رات کی گردش نصیحت و عبرت کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ ایک بڑے دریا کی طرح ہوتا ہے جس سے چھوٹی چھوٹی بہت سی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اگر دریا کا پانی میٹھا ہو تو اس کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، اگر دریا کا پانی نمکین ہو تو ان نہروں کا پانی بھی نمکین ہوتا ہے۔ کسی عقل مند سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جس شخص میں ادب کی مجالس جمع ہو جائیں تو وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقل معاملات میں استقلال پیدا کرتی ہے، یا عقل مندی مستقل مزاجی کا نام ہے اور اس کا پھل سلامتی ہے۔ بادشاہ بازار کی طرح ہے جس میں سامان وغیرہ لگایا جاتا ہے، بادشاہ شیر پر سوار ہونے کی طرح ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی سواری کی وجہ سے زیادہ باروب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے مقصد کو پہچان لے تو اس پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نگاہ مطلق العنان کر دیتا ہے وہ تادیر افسوس کرتا ہے۔ جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ جس کی زبان میں لگام نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے۔ جو اپنے عیوب کو دور کر لیتا ہے اسے حاسدین رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو مصائب برداشت کرتا ہے وہ پوشیدہ رازوں کو پا لیتا ہے۔ جو اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ محارم سے بچ جاتا ہے۔ جس سے لوگ حسن ظن رکھتے ہیں اسے دیر تک دیکھتے ہیں۔ ادب شرافت کا قائم مقام ہے۔ جتنا کریم آدمی سدھارتا ہے اتنا ہی بدبخت کو معاف کر دینے سے بگڑ جاتا ہے۔ جو عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ درستگی کو پا لیتا ہے۔ جو کسی انسان سے امید رکھتا ہے وہ مرغوب رہتا ہے۔ جو کسی کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتا وہ عیب نکالتا ہے۔ جو جھگڑنے میں مبالغہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی استطاعت نہیں۔ جس نے امانت کی بے انتہا حفاظت میں لڑائی کی اس نے خلاف مقصد کام کیا۔ جس نے اپنے آپ کو ایسے کام کے لیے پیش کیا کہ جس کی قوت وہ نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ چھا جاتا ہے، اور جو چھا گیا اس سے قیادت کی، اور جس نے قیادت کی اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنا فقر و فاقہ کی کنجی ہے۔ سینے کی اصلاح وسیع الظرف آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی بات میں گھٹیا آدمی منع کرتا ہے۔ فخر کا شکار نہیں ہوتے مگر چھوٹے آدمی۔ بخیل آدمی تعصب کرتا ہے۔ مددگار بھائی کے لیے سوائے ضرورت مند آدمی کے اور کوئی بھی پانی کی حاجت کی طرح انصاف کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ مددگار شریف آدمی سے جب رحمت کی امید کی جاتی ہے وہ نرمی سے پیش آتا ہے۔ بدبخت آدمی سے جب مہربانی کا برتاؤ کیا جاتا ہے تو وہ مزید سخت ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ لوگ ہیں جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ بے وقوف وہ ہے جو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کے لیے واعظ نہیں ہوتا اس کے لیے مواعظ نفع بخش نہیں ہوتے۔ جو تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے وہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے۔ جو اپنی دنیا کو آباد کرتا ہے گویا وہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے وہ رازوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ قناعت تنگ دست کو باعزت بنا دیتی ہے۔ صدقہ مالدار کے لیے خزانہ ہے۔ جس نے اپنے عیوب کو چھپایا اس کا حشر برا ہوتا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بخل کر کے دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ بلائی بہترین پونجی ہے، احسان بہترین عادت ہے۔ جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے وہ افلاس سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اپنے معاملات میں غالب رہتا ہے۔ جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اپنی عزت کو پامال کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے راز کو ظاہر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جاہل کی نافرمانی سے سلامت رہو گے،
عقل مند کی اطاعت فائدہ مند ہے۔ بیوقوف کے پاس ادب کی زیادتی ایسے ہے جیسے ایلوے کی جڑوں میں خوشگوار پانی ڈال دیا جائے تو سوائے کرواہٹ کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس پیمانے سے تم تولتے ہو اس کے مطابق وزن کیا جائے گا۔ بعض خلفاء اپنے خاندانی بھائیوں سے خوشی کی لہر اس طرح دوڑایا کرتے تھے کہ وہ ان کے سامنے 1000 درہموں کی تھیلی ڈال دیتے اور یہ کہتے کہ تم لوگ اسے رکھو، پھر چھوٹے بچوں کو بیچتے تھے اور انہیں کہتے کہ تمہیں خرچ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے مال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی اور نفس سے دین کی حفاظت کی۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے جس نے لوگوں میں علم و فضل کے ساتھ زندگی گزاری۔ بہترین لذت اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ادب کا ذخیرہ نیک کام کرنا ہے۔ نیک کام کرنا عقل مند کا مال غنیمت ہے۔ بلائی خیر خواہوں کا عطر ہے۔ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے، جو اپنے مال کو حقیر سمجھتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ نیکی کرنے والا کبھی نہیں گرتا، اگر گرتا بھی ہے تو اسے کوئی سہارا دینے والا مل جاتا ہے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ بارش اور اونٹ سے بہتر ہے۔ ظالم بادشاہ ہمیشہ رہنے والے فتنوں سے بہتر ہے۔ بادشاہوں کی عظمت نوازنے میں، ان کی شرافت معاف کرنے میں اور ان کی عزت عدل کرنے میں ہے۔ عدل کائنات کا نظام چلانے کا نام ہے۔